سی ایس کلچر سینسٹیوٹی ہوتی ہے اور ہر قسم کا ہر رطوبت کا جو سی ایس ہوتا ہے، یعنی کہ کلچر سینسٹیوٹی ہر رطوبت سے مراد یہ کہ سب سے کامن جو ہوتا ہے وہ بلڈ کا سی ایس ہوتا ہے، سب سے کامن بلڈ سی ایس ہوتا ہے، بلڈ سی ایس. اچھا، اسی طرح یورین سی ایس، اسی طرح اسٹول سی ایس، اسی طرح پس سی ایس، اور اسی طرح ویجنل ڈسچارجز سی ایس. اچھا، اب بات یہ کہ سی ایس ہے کیا؟ تو سی ایس ہے کلچر سینسٹیوٹی. کلچر سینسٹیوٹی کیا ہے کہ جب ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یورین میں انفیکشن کا ہمیں پتہ چل گیا، بہت ساری چیزیں ایسی میں نے بتائی تھی یورین کے انفیکشن کی یا خون کے انفیکشن کی، یعنی کسی بھی قسم کا جسم میں انفیکشن ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو گیا، پتہ چل گیا، بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چل گیا. وہ کیسے پتہ چلا کہ ٹی ایل سی بڑھا ہوا ہے، نیٹروفل بڑھا ہوا ہے، یا یہ سار بڑھا ہوا ہے جو میں بھی بڑھاؤں گا. سوال یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو ویسٹرن میڈیسن سے مراد یہ کہ جو اس وقت جدید میڈیسن ہے، ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن، اس میں ہم نے اینٹی بایوٹکس دے دی اور ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں. اینٹی بایوٹک دی، اس سے صحیح نہیں ہوا، دوسری اینٹی بایوٹک دی، اس سے صحیح نہیں ہوا. 5 دن یہ کھلائی، 5 دن یہ کھلائی، 5 دن یہ کھلائی، 15 دن ہو گئے، نہ اس کو بخار اتر رہا، نہ اس کو اس کی یورین کی کمپلینٹ صحیح ہو رہی، یا کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا. تو اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ ویسے تو ہر اینٹی بایوٹک کوئی سی بھی ہو، ہر اینٹی بایوٹک ایز اے ہول براڈ اسپیکٹرم ہوتی ہے، یعنی کہ تمام تر جراثیموں پر اپروکسیمیٹلی اور تمام تر بیماریوں پر اثر انداز ہوتی ہے. لیکن پھر بھی کچھ اینٹی بایوٹک جو ہیں وہ مخصوص کر دی گئی ہیں ایکسپریمنٹلی، یعنی ایکسپیرینسز کی بنیاد پر کچھ اینٹی بایوٹکس مخصوص کر دی گئی. مثلاً پیشاب کے انفیکشن میں یورکسن یا نورکسن ٹائپ کی میڈیسن جائیں گی پیشاب کے انفیکشن. تو ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن میں جو ہے سیفلوسپورین گروپ جو ہے زیادہ کارآمد ہے. میں نام لے گیا اس میں تو خیر اب نام لینا ذرا مشکل ہے. سیفلوسپورین گروپ ہے، فرسٹ جنریشن، سیکنڈ، تھرڈ جنریشن، اس طرح. پھر کوئنولون گروپ ہے جو ٹائیفائڈ میں کوئنولون گروپ ہے. یہ اینٹی بایوٹکس ہیں جو ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن میں جو مخصوص ہیں. جبکہ اگر ایلوپیتھ کامیاب کیوں، ایک عام ڈاکٹر کامیاب کیوں، ایک ویسٹرن ڈاکٹر کامیاب کیوں، مریضہ یا مریض ان کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میرے گلے میں خراش، میرے گلے میں خراش. اچھا، اس کو کمپلین تھی گلے میں خراش کی، جبکہ اس کے کہیں جسم کے اندر دانے بھی تھے چھوٹے چھوٹے، اب جو اور پیشاب میں جلن بھی تھی. اب اس نے یہ باتیں نہیں بتائیں، صرف یہ بولا گلے میں خراش ہے. ڈاکٹر نے گلے کے خراش کی دوا لکھ دی اینٹی بایوٹک، وہ ساری چیزیں صحیح ہو گئی. یہ اس لیے کام ہے. لیکن کلچر سینسٹیوٹی کیوں ہوتی ہے کہ جب آپ کئی اینٹی بایوٹکس دے چکے ہوں اور مریض صحیح نہ ہو رہا ہو، یا جو نیا پروٹوکول ہے، جو لیٹسٹ پروٹوکول ہے جو کہ درست ہے کہ اگر انفیکشن ہے اور انفیکشن کے ایویڈنسز مل جاتے ہیں تو آپ اس کا کلچر سینسٹیوٹی کرا لیں. کلچر سینسٹیوٹی کیا ہے کہ وہ اس جراثیم کو دیکھتے ہیں جو جسم میں ہے، جسم میں جو چلا گیا اس جراثیم کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس جراثیم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا جراثیم ہے، گرام پازیٹیو ہے، گرام نگیٹو ہے، اسٹریپٹوکوکس ہے یا اسٹریپٹوکوکس ہے یا کیا ہے. پھر وہ جراثیم لکھتے ہیں، مطلب رپورٹ میں جراثیم لکھا ہوا آتا ہے. لیکن یہی بات ختم نہیں ہو جاتی. اگر جسم میں جراثیم مل گیا، سی ایس بلڈ میں یا سی ایس یورین میں یا سی ایس پس میں یا سی ایس کسی بھی قسم کے سی ایس میں، جب وہ جراثیم وہ پیتھوجینک آرگنزم جو کہ فنجائی بھی ہو سکتا ہے، فنگس بھی ہو سکتا ہے، فنگل ایجنٹ بھی ہو، جب وہ مل گیا تو اس پہ وہ دوائیں ڈالتے ہیں. آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آسان لفظ، وہ دوائیں یوں سمجھ لیں کہ اس جراثیم پر ڈال کر دیکھتے ہیں. جس دوا سے جراثیم مر گیا وہ لکھ دیتے ہیں
کہ یہ جراثیم کے لیے مہلک ہے، یہ اس طرح نہیں لکھتے، لیکن لکھتے ہیں کہ سینسٹیو. ہمارے یہاں ایک صاحب پڑھ رہے تھے جو بڑا حیرت ہوئی کہ وہ اینٹی بایوٹک سے مریض سینسٹیو ہے. ارے مریض سینسٹیو نہیں ہے، اینٹی بایوٹک سے وہ پیتھوجینک آرگنزم، وہ پیتھوجینک ایجنٹ، وہ جراثیم، وہ منحوس ہستی جو جسم میں چلا گیا وہ اس اینٹی بایوٹک سے سینسٹیو ہے، یعنی مر گیا یا متاثر ہو گیا. مر گیا سے مراد متاثر ہو گیا. لیکن اب لکھا کیا جاتا ہے، کہیں کہیں لکھا جاتا ہے اینٹی بایوٹک کے آگے، جیسے کہ اینٹی بایوٹک ہے، میں مثال دے دیتا ہوں، ایموکسل، اس کے آگے لکھا گیا آر. کیا آر لکھا جائے گا؟ ٹھیک ہے، یا ایس لکھا جائے گا، یا آئی بھی لکھا جاتا ہے. آئی، آر کا مطلب ہے ریزسٹنٹ. آر کا کیا مطلب ہے؟ ریزسٹنٹ. ایموکسن اس جراثیم پر اسٹریپٹوکوکس، اس والے اسٹیپ پر، یہ جو آپ کے جسم میں، مریض کے جسم میں جو پایا گیا ہے جراثیم، اسٹیپ اس والے جراثیم پر، ہر اسٹیپ پہ نہیں، اس والے اسٹیپ پر ایموکسل ریزسٹنٹ ہے. یعنی اسٹریپٹوکوکس اوریس یا اسٹیپ یا وہ جراثیم جو اس کے جسم میں، اس پر ایموکسل اثر نہیں کر رہا، اس نے ایموکسل کے خلاف ایک شیٹ، ایک شیلٹر بنا لیا. اور اگر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہی جراثیم میں لکھا گیا، پیتھوجینک آرگنزم میں لکھا گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد بہت ساری دوائیں لکھی جاتی ہیں. ہر دوا کے آگے ایس، آئی یا آر لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، ایس کا مطلب ہے سینسٹیو، آئی کا مطلب ہے انٹرمیڈیٹ یا درمیان، اور ریزسٹنٹ کا مطلب ہے آر. اب بڑا آپ نے سوال کیا اور پورا لیکچر جو ہوتا ہے میں اگر پڑھانا ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ چاہے یورین کا ہو، چاہے بلڈ کا ہو، چاہے پس کا ہو، کہیں کوئی ایسا زخم ہوتا ہے جو زخم صحیح نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ پس نکال کے جراثیم دیکھتے کون سا ہے. بڑا آسان ہے. تو جب آسان کیا ہے، وہ لیب والوں نے رپورٹ بنائی اور بھیج دی کہ اس میں جو ہے یہ والا جراثیم پایا جا رہا ہے، سیڈوموناس ہے، کیا ہے، یا گرام نگیٹو میں کیا ہے، وہ سارا. اس کے بعد اس کے نیچے اینٹی بایوٹک لکھی ہوئی، کون سی اینٹی بایوٹک دی جا سکتی ہے. اچھا، کبھی کبھی ہم حاضرے ہوتے ہیں کہ اس کو ہر وہ اینٹی بایوٹک دی جا رہی ہے جو ساری کی ساری آر تھی یا ریزسٹنٹ تھی، وہ دیے جا رہے ہیں، اس کو اثر ہی نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے ایسی شیلڈ بنا لی ہے جس سے کہ دھوپ نہیں لگتی، کوئی ایسی چھترا لے لیا، ایک چھتری لے لی، چھاتا لے لیا، ایک امبریلا لے لی، امبریلا جس سے کہ اسے دھوپ نہیں لگ رہی، کتنی دھوپ ڈالو اس پہ دھوپ تو نہیں لگتی. بات یہ ہے کہ اسی طرح وہ ایک شیلڈ بنا لیتے، جراثیم شیلڈ بنا لیتے، ایک شیلڈ بنا لیتے، ایک اپنے ارد گرد ایک دیوار بنا لیتے جو اس اینٹی بایوٹک سے نہیں خراب ختم ہوتا. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی اینٹی بایوٹک جو ہے اس پہ اثر کرتی ہے. سی ایچ جو ہے یورین کا بھی ہوتا ہے، سی ایچ بلڈ کا بھی ہوتا ہے، سی ایچ ہر چیز کا. کلچر سینسٹیوٹی اس میں کرتے کیا ہیں وہ بھی مختصر بتا دیتا ہوں کہ اب تو خیر بڑے جدید سسٹم ہے. یوں سمجھ لو کالونی بناتے ہیں اس جراثیم کی، اور اس میں جو ہے وہ اینٹی بایوٹک امپلیمنٹ کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں. جو اینٹی بایوٹک اثر کر رہی ہوتی ہے اس کو ایچ لکھ دیتے ہیں، جو اثر نہیں کر رہی ہوتی ہے اسے آر لکھ دیتے ہیں، اور جو درمیانہ اثر کر رہی ہوتی ہے اسے آئی لکھ دیتے ہیں. یہ آسان پریکٹس ہے اور لیٹسٹ پریکٹس ہے اور اچھی پریکٹس. اس پریکٹس کو ہم برا نہیں کریں. تو ایسے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں. اچھا، اب اینٹی بایوٹک کون سی چوز کی جائے، آخری بات لگے آپ کو یہ بھی بتاتا چلو. اینٹی بایوٹک آگے 5 یا 15 جو ساری کی ساری ایس ہیں، ٹھیک ہے. اب میں آر کی بات نہیں کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آر 2 آئیں، ریزسٹنٹ 2 ہیں، اینٹی بایوٹک بہت سارے آ گئے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، لکھنا ہے اینٹی بایوٹک. ہمارا کام ہے اس میں سے دیکھا اٹھا کے لکھ دینا ہے.
یاد رکھیے گا انسانیت، شرافت، دیانت اور مخلصی یہ ہے کہ آپ وہ والی اینٹی بائیوٹک لکھیں، کیونکہ ایس تو ہے نا، وہ والی اینٹی بائیوٹک لکھیں جو سستی ہو، جو آسانی سے اویلیبل ہو، جو مریض آسانی سے لے سکے سے مراد کھا سکے نہیں کہ لے سکے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری اینٹی بائیوٹکس ریزسٹنٹ ہوتی ہیں اور 2 اینٹی بائیوٹک سینسیٹیو ہوتی ہیں اور دونوں انجیکٹیبل ہوتی ہیں، اس اینٹی بائیوٹک کا کوئی ٹیبلٹ آتا ہی نہیں تو اسے انجیکٹیبل ہے۔ اب مریض روز صبح شام یا صبح دوپہر شام یا دن میں ایک بار کم سے کم 24 گھنٹے ڈاکٹر کیا یا کسی کمپاؤنڈر کیا کسی کے جائے گا بولے گا لگاؤ، ایک اس کی بڑی ذمہ داری۔ اچھا اس میں عموماً مریض جاتا بھی نہیں، جب جاتا نہیں ہے تو ناکامی ہو جاتی ہے، بار 3 دن جاتا ہے تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے، وہ سب سائڈ کہلاتا ہے، سب سائڈ، یہ لفظ ہے سب سائڈ۔ سب سائڈ سے مراد وہ ابھی سائڈ نہیں ہوا ہے، سب کا مطلب ہے تھوڑا سا ہلکا سا جراثیم ہلکے ہو گئے۔ چپکلی ماری، لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک پورے 5 دن کیوں کھا رہے ہیں، کبھی چپکلی ماری، چپکلی کو ایسے کر کے مارا اور نیچے گر گئی، تھوڑی دیر تک جو ہے ایک تو چوٹ لگنے کے وجہ سے، ایک گرنے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے خاموش پڑی ہے، آپ سے 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں بھاگ جائے گی، آپ نے پھر 2-3 جھاڑو ماری، خواتین جھاڑو مارتی تو پھر وہ تھوڑی سی اتمری ہو گئی، تو جب تک کہ مر نہ جائے اس کو آپ نے مارتے رہنا۔ اینٹی بائیوٹک کا رول یہ ہے کہ تھوڑی سی اینٹی بائیوٹک کی جراثیم سو گیا، چھپ گیا، خاموش ہو گیا، مریض صحیح ہو گیا 2 دن میں، اس نے اینٹی بائیوٹک چھوڑ دی، جراثیم پھیلا دیا، بھائی وہ تو مرا نہیں ہے نا، دیٹ از کالڈ سب سائڈ۔ لہٰذا مریض صحیح ہو بھی جائے تو بھی کم سے کم 5 دن کر لو، جس اینٹی بائیوٹک پہ جس ڈاکٹر نے لکھا 3 دن تو 3 دن کر لو، جس نے 7 دن لکھا ہے 7 دن کر لو۔ دوبارہ کچھ اینٹی بائیوٹک ایسی ہوتی ہیں جو پوری مطلب صرف انجیکٹیبل ہوتی ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، دیانت، شرافت، انسانیت، مخلصی کیوں کہا تھا کہ اینٹی بائیوٹک ایک وہ باہر سے 10 روپے کا کیپسول، بلکہ نام نہیں لے رہا، 5 روپے کا ایک کیپسول ہے جو 24 گھنٹے میں ایک کھانا، 5 اب 7 روپے کا ہوگا، 7 روپے کا ایک کیپسول ہے، 10 روپے کا رکھیں ایک کیپسول ہے جو جس کی ڈوز ہے 24 گھنٹے میں ایک بار، وہ بھی آ رہا ہے سینسیٹیو میں، لیکن آپ نے نہیں لکھا، آپ نے لکھا ایک خاص انجیکشن جو صبح شام میرے کلینک پہ لگے گا، آتا رہے بیٹا۔ اب کیا ہے کہ مریض آئے گا، ایک تو دیکھو نا وہ بیچارہ کہاں سے آ رہا ہے، اچھا چلے مخلص ہی ہے، اس کے ساری کی ساری اورل کھانے والی دوائیں آ گئی، انجیکشن والی نہیں، تو کوشش یہ کیجیے، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لکھ دو، مجھے مہنگی سستی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا پینل ہے، پھر بھی آپ پر فرق بنتا ہے کہ کون سی اینٹی بائیوٹک ڈھونڈیں گے جو پورے دن میں ایک والی یا کم سے کم 2 والی۔ جب آپ ہر 6 گھنٹے والی 6 گھنٹے بعد والی اینٹی بائیوٹک دے دیں گے تو وہ نہیں کھا سکے گا، کہیں نہ کہیں مس کر جائے گا، اور وہ اینٹی بائیوٹک جھاڑو والے اسٹائل میں کام نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ مسلسل اس پہ چوٹ لگانی ہے، کچھ جراثیم چوٹ لگانی ہے، وہ چوٹ مسلسل نہیں لگے گی، جس کی وجہ سے وہ جراثیم پراپر نہیں بنے گا۔ یہ کلچر پہ سوال کے میں نے سوچا کہ اس کو ایک لیکچر کی صورت دے دی، ٹھیک ہے؟ تو اور بھی جلدی سے بتاؤ، یورین کا کلچر ہوتا ہے جب انفیکشن ہو گیا اور بار بار اینٹی بائیوٹک کے باوجود انفیکشن صحیح نہیں ہو رہا، عقل مندی یہ ہے کہ بجائے کئی ٹیسٹ اور کئی رپورٹ یا کئی اینٹی بائیوٹک، دیکھو اینٹی بائیوٹک جب بھی کھائی جائے گی، بات یاد رکھیے، کوئی بھی دوا جب بھی کھائی جائے گی، دوا کوئی نہیں، ایک میرا لیکچر تھا اس میں فوڈ، ڈرگ، میڈیسن اینڈ ریمیڈی بہت اہم ہے، لیکن میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ دوا کھانا نہیں ہے، دوا غذا نہیں ہے، جب بھی دوا کھائی جائے گی اس کے جو بھی اچھے اثر ہوں یا نہ ہو، اس کے برے اثر بھی ہوں گے، بد اثرات بھی ہوں گے، سائیڈ افیکٹس وہ بھی ہوں گے۔ اب مریض کو وہ ریزسٹنٹ کی دوا اس جراثیم کو، اس نے ریزسٹنس کے تحت جراثیم کو نہیں مارا، لیکن اپنے بد اثرات جو ہیں
وہ ضرور پیدا کر گئی. اس لیے عقلمندی ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کو اگر ایسی پرابلم ہو، اینٹی بایوٹک لینا چاہ رہے ہو، سی ایس کا آپ کے یہاں سہولت ہو، سی ایس کرانے سے آپ ایک ہی گولی، ایک ہی دوا، ایک ہی اینٹی بایوٹک ایک ہی بار لیں گے اور صحیح. سر سی ایس کرواتے ہیں، سی ایس کی رپورٹ تو 7 دن میں آتی ہے، اب یہ ان 7 دن میں کیا لیں گے؟ اتنا اہم سوال ہے. ہاں اتنا سوال آپ کو پوچھا. یہ کہہ رہے ہیں جب سی ایس کرواتے ہیں تو سی ایس کی رپورٹ 7 دن میں آتی ہے، تو اس وقت تک کیا کریں گے؟ تو یہ تو خیر تفریح، اس کے 2 جواب، ایک تفریح جواب، ایک سنجیدہ. تو پہلے سنجیدہ جواب لے لیں. ٹھیک ہے. 7 دن میں جیسے رپورٹ آتی ہے، وہ جب ہے مریض کو آپ نے سی ایس کروایا، جیسے اس نے بلڈ کیا، آپ نے اپنے تجربے، اپنی دیانت، شرافت، انسانیت اور پیروی کی روشنی میں اسے کوئی نہ کوئی دوا دے دی جو توقع اس جراثیم کے لیے فائدہ مند. وہ تین کیٹیگری میں آئے گی. جو بھی آپ اینٹی بایوٹک دیں گے، آپ سنیے گا بہت سے 3 کیٹیگری میں. یا تو وہ ایس ہوگی، اللہ کرے ایس ہو تک بھی، یا وہ آئی ہوگی، آئی انٹرمیڈیٹ یعنی کہ درمیان میں اسے ہلکا، اس نے اس مریض کو بہتر تو کیا، یا وہ آگ ہوگی. وہ سیلف ہیلنگ پروسیس کے تحت جب وہ دوا کھائے گا تو سیلف ہیلنگ پروسیس، سیلف ہیلنگ سسٹم اس کا آن ہو جائے گا. یہاں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے کلچر کرایا، اس کو پلیسیبو دے. پلیسیبو کیا ہوتی ہے؟ آپ نے بولا یہ الگ کیپسول کھانا ہے، روزانہ کھانا ہے، صبح دوپہر شام، یا صبح شام، یا اس کی سہولت پوچھ لیں آپ، جو دن میں ایک کھاتے ہیں. تو پلیسیبو دے. پلیسیبو کیا ہے؟ کہ کوئی دوا نہیں، نیوٹرل چیز ہے. کوئی بھی آپ خالی کیپسول ہے، مثال کے طور پر کیپسول خالی ہے، اس میں دوا نہیں، وہ آپ نے اس کا سیلف ہیلنگ پروسیس جاگ جائے گا اور اسے کئی دن تک بہتر رکھے گا، اور وہ جراثیم سے ہو سکتا ہے لڑکے صحیح ہو جائے. یہ بھی کچھ ممکن ہے صحیح ہو جائے، ممکن نہیں بلکہ بہت متوقع ہے. 27% یعنی تقریباً 30% لوگ صحیح ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اس دورانیے میں اینٹی بایوٹک آ گئی. دیکھو آپ نے کیا کیا، وہ جراثیم سے تو لڑ ہی رہا ہے نا، آپ کے لیے اس جراثیم سے تو لڑ ہی رہا ہے. آپ نے دوائیں دے کے اس کو اور دوائی کی طرف کر دیا. یہ کبھی مت سمجھنا کہ دوا کوئی نقصان نہیں دیتی، دوا دیتی ہے نقصان. اب اگر مثال کے طور پہ سر میں انفیکشن ہو گیا، کسی لڑکی، عورت، بچی، لڑکے کو کسی کو سر میں انفیکشن ہو گیا، دانے، ڈاکٹر نے خوب دوا دی اور دوا دے کے گردے اس کے فیل کر دی. مثال دے رہا، ایسا ہوتا نہیں. تو خیال یہ ہوگا کہ گردے فیل ہو گئے، بولے بھائی میں دانوں کا علاج کر رہا ہوں، ہو گئے میں دانے سے ہو گئے. تو یہ نہیں. تو کلچر سینسیٹیوٹی اگر انیشل بنیادوں پر کرا لی گئی، پہلی بات آپ کا یہ ہے. دوسرا اسی کا سنجیدہ پارٹ یہ ہے کہ جب جراثیم بڑے اسٹرانگلی آتا ہے تو سیکنڈ یا تھرڈ ڈے میں وہ آپ کو فون کر کے یا رپورٹ پہ جو پروویژنل رپورٹ ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ جراثیم آ رہا ہے. ہاں 48 گھنٹے میں بتا دیں. ٹھیک ہے، وہ بتایا جا. 48 گھنٹے گزارنا کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑی یہ احتیاط ہے، جب آپ میڈیسن دیتے ہیں تو اس کا سیلف ہیلنگ پروسیس جا جاتا ہے. یاد رکھیے گا اینٹی بایوٹک اب ایجاد ہوئی ہیں، ادویات اب ایجاد ہوئی ہیں، حکومت اب باقاعدہ سامنے آئی ہے اور اب زیادہ ترقی کر رہی ہے. لیکن انسان اندر سے پیدا ہے، اس کا سیلف ہیلنگ سسٹم اس کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتا ہے. سیلف ہیلنگ سسٹم، ڈیفینسو فورس، وائٹل فورس، وائٹل ڈائنامکس، ڈیفینس ڈائنامکس، امیون سسٹم، یہ ہمارا ساتھ ساتھ. یہ تھا آج کا تفریح.